الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وجعل القرآن نورا مبينا يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي كان خلقه القرآن صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمین. آج انشاءاللہ ہم سورۃ المطففین کی تفسیر اسٹارٹ کریں گے. سورۃ المطففین مکی صورت ہے. اس کے اندر 36 آیتیں ہیں. اگرچہ اس میں اختلاف ہوا ہے کہ یہ مکی ہے یا مدنی ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے، راجح قول یہ معلوم ہوتا ہے کہ صورت مکی ہے، کیونکہ اس صورت کے اندر قیامت کے احوال وغیرہ کا ذکر کیا گیا ہے. تو مکی صورتوں کی پہچان کے تعلق سے ہم نے یہ اصول پہلے پڑھا ہے کہ جن صورتوں کے اندر قیامت کے واقعات، حالات وغیرہ بیان کیے جائیں، قیامت کے منظر وغیرہ بیان کیے جائیں، تو عموماً وہ صورتیں کیا ہوتی ہیں؟ وہ صورتیں مکی ہوتے ہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر یہ والی صورت اور اس سے پہلے سورۃ الانفطار ہے، دونوں کے درمیان اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مناسبت کیا رکھی ہے، تعلق کیا رکھی ہے. تو اس تعلق سے اگر ہم دونوں صورتوں کے آیات کو، ان کے مضمون وغیرہ کو دیکھیں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ دونوں صورتوں میں کئی اعتبار سے مناسبت معلوم ہوتی ہے. ٹھیک ہے، دونوں صورتوں کے اندر قیامت کے حالات کا بیان ہے. سورۃ الانفطار میں بھی ہم نے پڑھا اور اس صورت میں بھی پڑھیں گے. سورۃ الانفطار کے اندر لکھنے والے کاتبین، فرشتوں کا ذکر ہے. جیسے ہم پڑھے کرامن کاتبین، لکھنے والے فرشتوں کا کیا ہے؟ ذکر ہے. اور یہ والی صورت کے اندر مطففین میں لکھی جانے والی کتاب کا تذکرہ ہے. کلا ان کتاب الابرار لفی سجین علیین. ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے دونوں صورتوں میں قیامت کے روز لوگوں کو دو جماعتوں میں تقسیم کیا گیا ہے. ایک جو ہے جماعت جو نیک جماعت ہوگی، اللہ کی نعمتوں کی مستحق ہوگی، اور دوسری جماعت وہ ہوگی جو اللہ کے عذاب کے مستحق ہوگی. اور اس صورت کا جو موضوع ہے، اس صورت کا موضوع جو ہے وہ بھی آخرت ہے. اس صورت کا جو موضوع ہے، ٹاپک ہے، وہ بھی آخرت ہے. اور اس صورت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خصوصی طور پر یعنی آخرت کے حالات بیان کرنے سے پہلے معاشرے کے درمیان، معاشرے کے اندر جو ایک برائی پھیلی ہوئی تھی، وہ برائی کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تذکرہ کیا، اس کی مذمت بیان کی، تاکہ وہ جو برائی ہے وہ برائی ختم ہو جائے، اور ختم ہونے کے بعد لوگ جو ہے اس غفلت سے بیدار ہوں، اور پھر وہ انسان کیا ہوں؟ انسان جو ہے آخرت کی طرف توجہ کرے. اور وہ برائی جو معاشرے کے اندر عام تھی، پھیلی ہوئی تھی، وہ کون سی تھی؟ وہ تھی ناپ تول میں کمی کرنا. لوگوں کو ناپ کر دے رہے ہیں تو بھی کمی کر رہے ہیں، تول کر دے رہے ہیں تو بھی کمی کر رہے ہیں. لیکن جب لوگوں سے لے رہے ہیں تو زیادہ لے رہے ہیں، لیکن جب لوگوں کو دے رہے ہیں تو کم دے رہے ہیں. تو یہ بہت بڑی ایک جو ہے خرابی ہے، اور ایک بہت بڑا گناہ ہے، جس گناہ کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک نبی کی قوم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کیا، جس کے اندر یہ برائی تھی. تو المہم جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ سورہ بھی عظیم صورت ہے، اور اس صورت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت اہم باتیں بیان کی ہیں جو ہم سب کے لیے انشاءاللہ مفید ہوں گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ سمجھنے کے بعد ہمیں عمل کی توفیق دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابتدا کی ویل للمطففین. ویل للمطففین، ویل کہتے ہیں ہلاکت، بربادی، خرابی. تو عربی زبان کے اندر یہ استعمال ہوتا ہے، جیسے قرآن کریم کے اندر اور بھی مقامات پر استعمال ہوا ویل لکل
ہمزۃ اللمزہ، سورۃ مصلات کے اندر ویل یومئذ للمکذبین، اور بھی بہت ساری جگہ پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے استعمال کیا۔ اور یہ ویل جو ہے، ویل یہ اسم ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا معنی جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ہلاکت، بربادی، تباہی۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ یعنی انسان کو کیا کر رہا ہے، انسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ڈرا رہا ہے اور تنبیہ کر رہا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمایا کہ ویل للمطففین، ویل للمطففین، ویل ہے، خرابی ہے، بربادی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ اب یہاں پہ ایک لفظ ہمارے پاس جو ہے المطففین، مطففین، مطففین، یہاں پہ جو ہے یہ اسم فاعل ہے، کیا ہے، اسم فاعل ہے، اور اس کا معنی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والے، کمی کرنے والے، تو یہاں پہ یہ جو ہے اسم فاعل ہے۔ اور یہ اس کا اگر ہم لغوی جو ہے بحث کرنا چاہیں اس پہ، تو اس کا جو مصدر آتا ہے وہ ہے تطفیف، مطلب ہوتا ہے کمی کرنا، ٹھیک ہے، تطفیف، یا اس کو ہے، اور اگر ہم اس کو کہیں طفیف، طفیف کہتے ہیں چھوٹی حقیر معمولی چیز کو، معمولی حقیر کو چیز کہتے ہیں، معمولی اور حقیر چیز کو کہتے ہیں، اور اسی سے ہے مطفف، مطفف یعنی کمی کرنے والا، مطفف یعنی مقل، کمی کرنے والا۔ مطففین اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا جمع کا صیغہ استعمال کیا کہ ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے لیے ویل ہے، ان کے لیے خرابی ہے اور بربادی ہے۔ اور اصل میں اس فعل کا جو یہ مطففین، اس کا جو ماضی آتا ہے وہ ماضی آتا ہے طفف یطفف تطفیفا، ٹھیک ہے، طفف یطفف تطفیفا، اور اس کے معنی جو ہے آپ نے سن لیے، اور اس کا مادہ آتا ہے طفف، طفف، ٹھیک ہے، اور اس کا معنی ہے پیمانے، پیمانے کو پورا نہ بھرنا، کمی کرنا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ویل للمطففین، ویل ہے، بڑی خرابی ہے، بربادی ہے، ہلاکت ہے، کس کے لیے، المطففین، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ ناپ تول میں کمی کرنا یہ ایک بہت بڑی خرابی ہے جو ہر زمانے کے اندر جو ہے پائی جاتی ہے، اور آج کے وقت میں بھی یہ بہت زیادہ عام ہے، یہ معاملہ بہت زیادہ عام ہے کہ ناپ تول میں بہت کمی ہوتی ہے۔ اور اللہ آگے کی آیت ہم پڑھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کی تفصیل پڑھتے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمایا کہ الذین، اسم موصول جمع کے لیے، الذین جو، یعنی اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ناپ تول میں کمی کرنے والے ہیں، اذا اکتالوا، جب وہ اکتالوا لیتے ہیں، کن سے، دوسرے لوگوں سے جب لیتے ہیں، تو ناپ سے لوگوں سے لیتے ہیں تو ناپ کر کے لیتے ہیں، یعنی ناپ کر کے برابر لیتے ہیں کہ ناپ میں کوئی کمی نہ ہو۔ جب لوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں، یستوفون، تو پورا پورا لیتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں، یستوفون، پورا پورا لیتے ہیں۔ تو یہ ان لوگوں کی خرابی ہے کہ جب لوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں تو کیا لیتے ہیں، پورا پورا لیتے ہیں، لیکن جب لوگوں کو دیتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، تو پھر یہ کم کر کے دیتے ہیں۔ اور یہ جو اسم یہاں جو اکتالو لفظ استعمال ہوا ہے، اکتالا یکتالو اکتیالن، اکتالا یکتالو اکتیالن ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ اذا اکتالو، جمع مذکر غائب ہے، ماضی معلوم، ماضی معروف ہے، اور اس کا مادہ ہے کاف یا لام، یعنی ہم ڈکشنری میں ڈھونڈنا چاہیں تو اس کا معنی ہے پورا پورا لینا۔ اور جو دوسرا یستوفون ہمارے پاس لفظ آیا، یستوفون باب استفعال سے استوفا یستوفا استیفاء، استوفا یستوفا استیفاء، یہ بھی جو ہے جمع مذکر غائب ہے، مضارع معروف ہے، اور اس کا مادہ آتا ہے واو فا یا، وفا یا، اور اس کا معنی ہوتا ہے کہ پورا پورا لینا۔ اس کا معنی کیا ہے، اس کا معنی بھی ہے پورا پورا لینا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب لوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں، الذین اذا اکتالوا، جب وہ لوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں، علی الناس، لوگوں سے، ٹھیک ہے،
یہاں پہ جو ہے اعلیٰ حرف جر اعلیٰ کا معنی ہوتا ہے، پر بعض نے یہاں پہ کہا کہ اعلیٰ جو یہاں پہ ہے یہ من کے معنی میں، کس معنی میں؟ من کے معنی میں، کہ جب وہ لوگوں سے لیتے ہیں، لوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں، یستوفون تو پورا پورا لیتے ہیں، وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذَا اور جب انہیں لوگوں سے جب لیتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ لوگوں سے جب ناپ کر لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، لیکن اب جب لوگوں کو دیتے ہیں تو ان کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ وَإِذَا كَالُوهُمْ اور جب کالوہم انہیں ناپ کر دیتے ہیں، کالو جب ناپ کر دیتے ہیں، ہم ان کو یعنی کہ ان کو لوگوں کو، او وزنوہم یا ان کو وزن کر کے دیتے ہیں، یخسرون تو خسارہ کر دیتے ہیں، یعنی کم کر دیتے ہیں۔ جب لوگوں کو دیتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ جب لوگوں کو دیتے ہیں تو ناپ کر یا تول ناپ یا تول کر دیتے ہیں تو اس میں کیا کرتے ہیں؟ وہ کمی کر دیتے ہیں، وہ کمی کر دیتے ہیں۔ اور کالو جو یہاں پہ لفظ ہے کالا یکیلو کیلن، باب ضرب یضرب سے، باب ضرب یضرب سے، اور یہاں پہ بھی یہ جمع مذکر ہے، جمع مذکر ہے، اور اس کا معنی ہے ناپ کر دینا، اور اس کا مادہ جو ہے کاف یا لام ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وزنوہم، وزنو یہ بھی جمع مذکر غائب ہے، ٹھیک ہے، ماضی معروف ہے، وزن یزینو، وزن یدینو، ضرب یضرب، وزن یزینو زینتن، اور یہ جس کا معنی ہوتا ہے، جس کا معنی ہے وزن کرنا، جس کا معنی ہے وزن کرنا۔ یہاں پہ ہم دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو یہ بات بیان فرمائی ہے کہ جو لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں ان کی کیا خرابی ہے، اور وہ کس طریقے سے لوگوں کے ساتھ جو ہے پیش آتے ہیں، کہ جب لوگوں سے ناپ یا تول کر لیتے ہیں تو برابر لیتے ہیں یا بلکہ اس سے زیادہ بھی لے لیتے ہیں، لیکن جب لوگوں کو دیتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ تو کمی کرتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی خرابی ہے، ایک بہت بڑی معاشرے کو بگاڑنے والے اسباب میں سے ہے، اور یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ناراض کرنے والوں میں سے ایک اہم گناہ ہے۔ لہذا اس گناہ سے جو ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے۔ اب ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ نے اس صورت کے بارے میں کہا کہ کیا کہتے ہیں، اس کی شان نزول میں ایک روایت جو ہے بیان کی جاتی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو مدینہ والے جو لوگ تھے یہ ناپ تول میں کیا کرتے تھے؟ ناپ تول کے لحاظ سے بہت بدترین لوگ تھے، ناپ تول میں بہت کمی کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہم یہ دیکھتے ہیں صورت مدنی ہونی چاہیے، لیکن یہ دوسری روایت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تب انہیں یہ صورت پڑھ کر سنائی، پھر وہ لوگ ناپ تول میں کمی کرنے سے کیا آ گئے؟ بعد آ گئے۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو چیز بیان فرمائی ہوئی ہے کہ یعنی لینے ان لوگوں کی صفات کیا ہیں؟ ان لوگوں کی صفات یہ کہ لینے دینے کے الگ الگ پیمانے ہیں، یعنی ان کے لینے دینے کے الگ الگ پیمانے رکھے، انہوں نے الگ طریقے سے پیمانہ رکھا ہے، اور ڈنڈی مارتے ہیں، ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، جو کہ بہت بڑی اخلاقی بیماری ہے، جس کا نتیجہ دین اور آخرت میں تباہی ہے، اور اس کے ذریعے سے معاشرے کے اندر بھی جو ہے بگاڑ اور فساد پیدا ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ نے وہ حدیث بھی سنی ہوگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے کہ جب ناپ تول میں کمی کی جاتی ہے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس قوم پر قحط سالی نازل کرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے پھر قحط سالی کے عذاب سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے دوچار کرتا ہے، اور اس قوم پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ظالم حکمرانوں کو مسلط کر دیتا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے ہمیں معلوم ہے۔ اب یہ ان کے تعلق سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بات بیان فرمائی، اس کے تعلق حافظ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ ڈنڈی مارنے والے اس بات سے نہیں ڈرتے، کس بات سے؟ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس چیز کو ذکر کیا ہے، اب یہاں پہ میں ابن عثیمین رحمہ اللہ کی تفسیر پڑھ رہا تھا، ابن عثیمین رحمہ اللہ نے یہاں پہ ایک چیز اور بیان کی ہے کہ کیا یہاں پہ مراد صرف یہ ہے کہ ناپ تول میں کمی کر لینا یہی بڑی خرابی ہے، یا اس میں اور بھی کوئی چیزیں شامل ہیں؟ تو اس تعلق سے اہل علم نے یہ بات کہی ہے کہ دیکھیے اس میں ایسی کوئی بھی چیز ہو جو حق کے ساتھ ادا نہ کی جائے تو وہ سب اس میں شامل ہے، اور ابن عثیمین رحمہ اللہ نے سورۃ المطففین کی تفسیر میں
ایک بات کہی کہ مثال کے طور پر دو میاں بیوی کا رشتہ ہے اور شوہر بیوی سے چاہتا ہے کہ بیوی اس کو پورا حق دے، لیکن وہ خود بیوی کو حق پورا نہیں دیتا، تو وہ بھی اس میں شامل ہے۔ اسی طریقے سے بیوی چاہتی ہے شوہر سے کہ شوہر اس کو پورا حق دے، لیکن وہ حق نہیں دیتی شوہر کو پورا، تو وہ بھی اس میں شامل ہے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہ بڑی قیمتی بات کہی ہے، اور دوسرے اہل علم نے یہ بات کہی ہے کہ یہ جس طرح اس میں سب شامل، اس میں ساری چیزیں آ گئی، سارے حقوق آ گئے کہ آپ دوسرے سے یعنی یہ مطالبہ کرو کہ وہ آپ کا پورا حق ادا کرے، لیکن جب آپ جو ہے ادا کرو تو اس میں کمی بیشی کرو، یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہیں۔ اور یہ چیز جو ہمارے معاشرے کے اندر عام ہے، آج ہم میں سے اکثر لوگوں کا یہی حال ہے کہ چاہے وہ شوہر ہو چاہے بیوی، کہ ہم میں سے اکثر لوگوں کا یہی حال ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ سامنے والا ہمیں پورا حق دے، وہ ہمارا پورا حق ادا کرے، اور ہم ادا بھی کراتے ہیں، لیکن ہم اس کے حق میں کوتاہی کرتے ہیں، تو ہم بھی اس وعید کے اندر شامل ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا الا يظن اولئک انہم مبعوثون، الا یہ تنبیہ کے لیے جملہ آتا ہے، خبردار، یا اس معنی میں الا یظن، کیا انہیں، یہ گمان ہے، ظن یظن، ٹھیک ہے، نصر ینصر مضاعف سے ہے، پہلے مضاعف سے ہے، مطلب گمان کرنا، کیا انہیں مطلب یہ گمان ہے کنہیں، اللہ سبحانہ اولئک، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ کیا انہیں یہ گمان ہے انہم مبعوثون، کہ وہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ اور یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو یہ جو ہے الا اصل میں جو ہے یہ کیا کہتے ہیں، نہیں کے لیے، کہ کیا الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا انہیں اپنے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کا گمان نہیں ہے، الا کیا نہیں ہے، یظن اولئک ان لوگوں کو گمان، انہم مبعوثون کہ وہ اٹھائے جائیں گے دوبارہ، کہ وہ دوبارہ اٹھائے جائیں، کیا انہیں اپنے مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کا خیال نہیں ہے، لیوم عظیم، لیوم عظیم، اس عظیم دن کے لیے، کون سا عظیم دن، یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن قام یقوم نصر ینصر ہے، جس دن لوگ کھڑے ہوں گے لرب العالمین، رب العالمین کے سامنے، جس دن سارے لوگ اللہ رب العالمین کے سامنے، اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ تو یہاں پہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ناپ تول میں کمی کرنے والے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ ان کو جو ہے خطرناک طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈرایا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بات انہیں بیان کی ہے کہ کیا انہیں اپنے مرنے کے بعد جی اٹھنے کا خیال نہیں، اس عظیم دن کے لیے جس دن سارے لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ ناپ تول میں کیوں کمی کرتے ہیں؟ انہیں چاہیے کہ وہ اس دن سے خوف کھائیں اور ناپ تول میں کمی کرنے سے کیا آ جائیں، ناپ تول میں کمی کرنے سے باز آ جائیں، ناپ تول میں کمی کرنے سے کیا آ جائیں، باز آ جائیں۔ تو یہ اللہ سبحانہ وتعالی نے بیان، اور یخسرون جو ہے، ایسے پہلے ایک لفظ استعمال ہوا خسیرہ سے، ٹھیک ہے، تو یخسرون مطلب ہوتا ہے یہی کہ کم کر کے دینا، کم کر کے دینا، اور یہ جمع مذکر غائب ہے، جمع مذکر غائب ہے، اور باب افعال سے آتا ہے، یہ باب افعال سے آتا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو تنبیہ کی ہے، یہ تنبیہ بہت خطرناک ہے۔ حافظ صلاح الدین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ڈنڈی مارنے والے اس بات سے نہیں ڈرتے کہ ایک بڑا ہولناک دن آنے والا ہے جس میں سب لوگ اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے، جو تمام پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے۔ مطلب یہ کہ یہ کام وہی لوگ کرتے ہیں جن کے دلوں میں اللہ کا خوف اور قیامت کا ڈر موجود نہیں۔ اگر ان کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوتا، قیامت کا ڈر ہوتا، تو وہ ایسا نہ کرتے۔ پھر آپ رحمہ اللہ نے اس حدیث کی طرف اشارہ کیا ہے، جو حدیث بڑی معروف ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ اللہ رب العالمین کے لیے کھڑے ہوں گے تو پسینہ انسانوں کے آدھے آدھے کانوں تک پہنچا ہوگا، اور لوگوں کی مختلف کیفیت ہوگی۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کے اندر سورۃ المطففین کی تفسیر میں ان حدیث کو لائے ہیں، آپ لوگ دیکھ لیجئے گا۔ اور دوسری روایت آپ نے وہ بھی سنی ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سورج مخلوق کے اتنا قریب ہوگا جتنا 1 میل کی مقدار کے فاصلے پر ہوتا ہے۔ اور جو راوی حدیث ہیں سلیم بن عامر، وہ کہتے ہیں، سلیم بن عامر یا سلیم، وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ نہیں معلوم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میل سے زمین والی مسافت مراد لی، یا پھر وہ سلائی، کیونکہ جس سلائی سے آنکھوں میں سرما ڈالا جاتا ہے اس کو بھی عربی زبان میں کیا کہا جاتا ہے،
میل کہا جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے یہ نہیں معلوم کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صلائی سے مراد زمین، میل سے مراد زمین والی مسافت مراد لی، جیسے ہم کہتے ہیں میلوں سفر کرنا، میل، ٹھیک ہے، اور یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صلائی لی جس کے ذریعے سے آنکھ میں سرما ڈالا جاتا۔ خیر کوئی بھی ہو، لیکن یہ کہ معاملہ بہت خطرناک۔ آج سورج ہم سے کروڑوں میل فاصلے پر ہے، لیکن گرمی کی شدت ہمیں برداشت نہیں ہوتی، ہم پنکھے ایسی کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ تو وہ دن کیا حال ہوگا جب سورج 1 میل کے برابر آ جائے گا یا سر، تو اس وقت پھر کیا حال ہوگا انسان کا، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق پسینوں میں ہوں گے۔ یہ پسینہ کسی کے ٹخنے تک، کسی کے گھٹنے تک، کسی کے کمر تک، اور کسی کے لیے یہ لگام بنا ہوا ہوگا، جیسا کہ امام بخاری رحمہ اللہ، امام مسلم رحمہ اللہ نے صحیح مسلم کے اندر صفت القیامہ والجنہ، باب فی صفت یوم القیامہ کے اندر اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ تو یہ ان آیات سے اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں ایک عظیم گناہ سے ڈرایا ہے، اور وہ گناہ اتنا خطرناک ہے جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ گناہ جس کو انسان آج معمولی سمجھتے ہیں، یہ گناہ اتنا خطرناک ہے کہ اس گناہ کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک قوم کو عذاب سے دوچار کیا۔ اور شعیب علیہ السلام کی قوم جو ناپ تول میں کمی کرتی تھی، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں کیا کیا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں ہلاک، تباہ و برباد کر دیا۔ شیخ عبد الرحمن ناصر السعدی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پہ یہ فرمایا کہ ویل، ہلاکت ہے، یہ عذاب اور عقاب کا کلمہ ہے، یعنی عذاب اور سزا کا کلمہ ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر خود مطففین کی تفسیر کیا بیان فرمائی؟ یہ وہ لوگ ہیں جب لوگوں سے لیتے ہیں تو ان سے کسی کمی کے بغیر پورا لے لیتے ہیں، اور جب لوگوں کو ان کا حق عطا کرتے ہیں جو کسی ناپ تول کی صورت میں ان کے ذمہ ہوتا ہے، یخسرون، تو اس میں کیا کرتے ہیں؟ اس میں کمی کرتے ہیں، یا تو ناپ کے ناقص پیمانے اور تولنے کے ناقص ترازو کے ذریعے سے، یا ناپ تول کے پیمانے کو پوری طرح نہ بڑھتے ہوئے کمی کرتے ہیں۔ یعنی کوئی بھی ہم معنی سمجھیں، معنی یہ ہے کہ کیونکہ ہمارے پاس 2 چیزیں ہیں، ایک چیزیں ایسی ہیں کہ وزن کر کے دی جاتی ہیں، ایک چیزیں ایسی ہیں کہ ناپ کر کے دی جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو دونوں اعتبار سے جو ہے چاہے وزن ہو چاہے ناپ ہو برابر ہونا چاہیے، اس میں کمی بیشی نہیں ہونی چاہیے۔ کمی یعنی لوگوں کو دیا جائے تو کمی کی جائے، اور لوگوں سے لیا جائے تو زیادہ لیا جائے یا برابر لیا جائے۔ تو یہ چیز جو ہے اس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ہم کو سمجھانی چاہیے۔ تو یہ اتنا خطرناک گناہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ لوگوں کے مال کو باطل طریقے سے کھانا ہے۔ سامنے والا آپ کو پورا پیسہ دے رہا ہے، سامنے والا آپ کو پورا پیسہ دے رہا ہے، اور آپ اسے وہ چیز نہیں دے رہے، تو آپ لوگوں کے مال کو باطل طریقے سے کھا رہے ہیں، اور لوگوں کے مال کو باطل طریقے سے کھانا کیا ہے؟ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، تم آپس میں ایک دوسرے کے مال کو باطل طریقے سے نہیں کھاؤ۔ اب یہ جو ہے تمام چیزوں میں آ گیا۔ اگر ہم کوئی چیز سمجھ لیں کہ ہم ایک موبائل ہے میں نے بیچا، یہ موبائل صحیح نہیں ہے، اس میں کوئی خرابی ہے، اب سامنے والے کو میں نے خرابی نہیں بتائی اور میں نے اس سے قیمت اچھی خاصی لے لی، تو یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی مطففین کے اندر شامل ہے۔ ہم اپنی چیزوں کو بیچیں تو عیب اگر اس کے اندر ہے تو عیب بتا کے بیچیں، اور اگر بتا نہیں رہے ہیں تو پھر عیب کے اعتبار سے قیمت میں کمی کر دیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ساری چیزوں کا خیال رکھنا ہمارے لیے کیا ہے؟ ہمارے لیے ضروری ہے۔ یہ آیات کریمہ دلالت کرتی ہے کہ انسان جس طرح لوگوں سے اپنا حق وصول کرتا ہے، اسی طرح اس پر فرض ہے کہ وہ اموال و معاملات میں لوگوں کے حق ادا کرے، لوگوں کو برابر دے۔ بلکہ شیخ عبد الرحمن ناصر السعدی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس کے عموم میں دلائل و مقالات بھی شامل ہیں، بہت ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہیں، کیونکہ یعنی جو ہے ساری چیزیں، یہاں آپ نے دلائل کا ذکر کیا کہ مطلب یہ ہے کہ سمجھ لیجئے آپ جو ہے کسی سے بحث کر رہے ہیں تو آپ جو ہے ان سے دلیل لے رہے کہ آپ مجھے دلیل دو، آپ دلیل نہیں دے رہے، تو امام شیخ عبد الرحمن ناصر السعدی کہتے ہیں کہ یہ بھی اس میں شامل ہے کہ آپ جو کسی سے بحث کر رہے تو آپ جو ہے ان سے دلیل لے رہے، لیکن بحث کرتے وقت آپ ان کو دلیل نہیں دے رہے، تو یہ بھی اس چیز کے اندر شامل ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کو وعید سنائی، اور ان کے حال اور ان کا جو طرز عمل ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ہے کیا کہتے ہیں، ان کے اپنے اس طرز عمل پر قائم رہنے پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تعجب کرتے ہوئے فرمایا الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین، کیا انہیں اپنے مرنے کے بعد عظیم دن کے لیے جی اٹھنے کا خیال نہیں
جس دن لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے، بس جس چیز نے ان کے اندر کم ناپ تولنے کی جرات پیدا کی ہے وہ ہے آخرت پر ان کا عدم ایمان، کیونکہ ان کا آخرت پر صحیح طریقے سے ایمان نہیں۔ اگر آخرت پر صحیح طریقے سے ایمان ہوتا تو پھر وہ اس طریقے کا معاملہ نہ کرتے۔ جو ہے اگر انہیں یہ احساس ہوتا کہ وہ عنقریب اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے اور ان کے اعمال پر کم ہو یا زیادہ ان کا محاسب ہوگا، ان کا حساب ہوگا، تو اس کام سے رک جاتے اور کبھی ایسا نہ کرتے۔ لہذا یہ جو ہے سورت جو ہے یہ عظیم سورت ہے، اور ان کی آیات ہمارے معاشرے کے اندر جو بگاڑ ہے اس بگاڑ کو دور کرنے کا ایک اہم سبب ہے۔ امام کثیر رحمہ اللہ نے اس سورت کی آیت میں جو ہے کافی لمبی تفسیر کی ہے۔ انشاءاللہ ہم لوگ کل کے درس کے اندر جو ہے اس تفسیر کو پڑھیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں صحیح طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن کو سمجھنے اور اس کے بعد اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب